بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عام طور پر اجازت دے دی کہ جو چاہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے دوسرے صحابہ کرام نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی۔ ان کی روک ٹوک کے باوجود صحابہ کرام چھپ چھپ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام مدینہ میں جمع ہو گئے اور صرف وہی صحابہ کرام مکہ میں رہ گئے جو یہاں تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک خدا کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں مقیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی جمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر جائے اور وہاں جا کر اپنی ایک فوج تیار کر لے اور اپنی فوج تیار کر کے ہم پر حملہ ور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے اپنے پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی۔ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور یا با اثر شخص نہ تھا جو اس مجلس میں حاضر نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری اور امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں جمع ہوئے، اور شیطان بھی کمبل اوڑھے ہوئے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں حاضر ہوا۔ تو جب قریش نے ان کا نام و نسب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں اور میں اس وجہ سے اس مجلس میں آیا ہوں کہ میں بھی اپنی رائے تمہیں سناؤں گا۔ تو یہ سن کر کفار مکہ نے اس شیطان کو بھی اپنی مجلس میں شریک کر لیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ رائے دیتا ہوں کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر دیا جائے اور ایک سوراخ سے ان کو کھانا پانی دے دیا جائے۔ تو یہ سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان نے کہا کہ یہ رائے بالکل ہی نہیں ٹھیک۔ کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اگر تم ان کو کسی مکان میں قید کر دو تو ان کے ماننے والے صحابہ کرام اپنی جان پر کھیل کر ان کی جان بچا لیں گے۔ اس کے بعد ابو الاسود ربیعہ بن عامری نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کو مکہ سے نکال دو، ان کو مکہ سے جلا وطن کر دو، کہ جب وہ مکہ سے چلے جائیں گے تو ان کا قرآن پاک پڑھنا اور تبلیغ کرنے سے ہم کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ سن کر شیخ نجدی نے کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے۔ اگر تم ان کو مکہ سے جلا وطن کر دو تو وہ ملک عرب میں جا کر اپنی میٹھی میٹھی آواز میں لوگوں کو قرآن پاک سنا سنا کر تمام قبیلوں کو اپنے فرمان تابع کر لے گا اور تم پر ایسا حملہ کرے گا کہ تم لوگ ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز لاچار رہ جاؤ گے۔ تو اس کے بعد ابو جاہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں سوجی۔ یہ سن کر لوگوں نے بڑے شوق کے ساتھ کہا کہ بتائیے وہ رائے کیا ہے۔ تو ابو جہل بولا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر شخص اپنی تلوار لے کر ان پر ایک ہی بار حملہ کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں پر ہو، اور ظاہر ہے کہ بنو ہاشم تمام قبیلوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور ہم لوگ مل جل کر ان کو خون بہا ادا کرنے کی قیمت ادا کر دیں گے۔ تو یہ سن کر شیخ نجدی بولا کہ یہ رائے بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی رائے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اس رائے کو قبول کر لیا اور تمام لوگ اپنے ذہن میں اس خطرناک عزم کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یاد کیجئے کہ جب کفار مکہ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں گے، آپ کو جلا وطن کر دیں گے یا آپ کو قتل کر دیں گے، تو اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے
اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کا پیغام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محبوب، آپ اپنے بستر پر آج رات نہ سونا اور ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ کہنے لگے کہ اے ابوبکر، گھر میں جو بھی ہے ان کو ہٹا دو کہ میں نے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی ہوئی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر عبداللہ بن اریقت جو کہ راستوں کا ماہر تھا، اجرت پر اس کو نوکر رکھا کہ وہ جانے کے لیے راستے کا بتا دے گا، اور ان دونوں اونٹنیوں کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم 3 دن کے بعد غار ثور پر یہ دونوں اونٹنیاں لے کر آ جانا۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور ان کے سو جانے کا انتظار کرنے لگے کہ ان کو قتل کر دیں۔ اس وقت آپ کے مکان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر سبز چادر لے کر سو جاؤ۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور آپ کی بہت مخالفت کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت امانت پر اتنا یقین تھا، اپنے قیمتی مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اس بستر میں سو جاؤ اور کفار مکہ کو امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے ہجرت کر لینا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور خطرے کا موقع تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کہ تم قریش کی امانتیں لٹا کر مدینے میں آ جانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کامل یقین تھا کہ میں ضرور مدینے میں جاؤں گا، لہٰذا جو بستر اس وقت کانٹوں کا بچھونا تھا وہی بستر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی ہے جو زمین پر چلنے والے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے سب سے بہتر اور بلند ہے۔